بحمد اللہ آج ہمارے دورہ تفسیر کا 41واں سبق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148۔ جب تحویل قبلہ ہوا تو اللہ فرماتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہوتی ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی جائے توجہ ہے، جسے قبلہ کہتے ہیں۔ یہودیوں کا بھی قبلہ ہے، عیسائیوں کا بھی قبلہ ہے، تو مسلمانوں تمہارا بھی تو قبلہ چاہیے نا۔ تم سب سے افضل امت ہو، ملت ابراہیمی پر ہو، تو جو کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا وہ کعبہ ہم نے تمہارے لیے وجہ بنا دیا۔ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتا ہے، جدھر وہ منہ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو تم ادھر ادھر کی بحثوں میں مت پڑو، آپس میں مقابلہ کرو، سبقت حاصل کرو خیرات میں، نیکیوں میں۔ یہ کون نیکیاں زیادہ کرتا ہے، کون اچھے کام زیادہ کرتا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے جس کی طرف میں نے کل اشارہ کیا تھا، اور وہ قول نقل کیا ہے قیلہ کہہ کر، یعنی کوئی حدیث مرفوع نہیں، بعض لوگوں نے کہا ہے، یعنی کوئی نہ مانے گا تو اس کے ایمان کی خرابی نہیں ہوگی، لیکن نقل کیا ہے وہ سن لو۔ المراد بها ان لكل احد قبلۃ، کہ مراد اس سے یہ ہے کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے۔ فقبلۃ المقربین العرش، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں ان کا قبلہ ہے عرش۔ والروحانیین الکرسی، فرشتوں میں ایک قسم ہے روحانیین کی، ان کا قبلہ ہے کرسی۔ والکروبین البیت المعمور، اور ایک فرشتوں کی جماعت ہے جسے کہتے ہیں کروبی۔ وہ شاید علامہ اقبال کا ایک فرشتہ ہے، ایک شعر ہے، وہ جس کا آخری مصرع ہے ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ تو یہ جو فرشتے ہیں نا، ان کا قبلہ ہے بیت المعمور۔ کروبیین جو ہیں ان کا قبلہ کیا ہے؟ بیت المعمور۔ والانبیاء قبلہ کا بیت المقدس، اور محبوب جو تجھ سے پہلے نبی ہوئے ہیں ان کا قبلہ تھا بیت المقدس۔ وقبلتوں کا الکعبہ، اور تیرا قبلہ کعبہ ہے۔
وہی قبلۃ جسدک، اور یہ جو کعبہ ہے نا، یہ تیرے جسم منور کا قبلہ ہے۔ وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا، اور بہرحال تیری روح کا جو قبلہ ہے وہ میں اللہ ہوں۔ تیری روح ہر وقت میری طرف متوجہ رہتی ہے۔ وَقِبْلَتِي أَنْتَ، اور میرا قبلہ تو ہے، میری رحمتیں تیری طرف متوجہ ہیں۔ کما یشیر الیہ، جس طرح کہ اس حدیث میں اشارہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے انا عند المنکسرات قلوبہن اجلی، میں ان کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں متکبرین کے پاس نہیں ہوتا، جن کے دلوں میں عجز ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے۔ اور کیوں؟ دیکھو نا، یہ بیگر جو ہے، فقیر، یہ بھی انکساری کرتا ہے نا، کس کے لیے؟ پیسوں کے لیے۔ وہ اللہ کے لیے نہیں، اپنی روزی کے لیے، ستہ خیران جناب مہربانی، عاجزی کرتا ہے۔ تو بندے کو سوچنا چاہیے میں بھی تو محتاج ہوں نا کسی کا۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے میں محتاج ہوں اس کا، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تکبر کرتا ہوں؟ میں متکبر ہوں نہیں، میں بڑا ہوں ہی نہیں۔ تو جس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے نا، تو اللہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ اب سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ تو اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، وَقِبْلَتِي أَنْتَ، کہ محبوبہ میری توجہ کا مرکز تو ہے۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوو گے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، لے کے آئے گا تم سب کو ایک جگہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، صرف یہ مسئلہ مدینہ شریف تک نہیں ہے، جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو چہرہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ مکہ شریف میں رہتے ہیں، جن کو کعبہ نظر آتا ہے، جن کو پتہ ہے کعبہ کی ڈائریکشن ادھر ہے، ان پر فرض ہے کہ عین کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور جن کے سامنے نہیں ہوتا وہ پھر اپنی رخ ادھر کر لیں مسجد حرام کی۔ یہاں کعبہ کا لفظ نہیں ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب پتہ نہیں ہماری سیدھی ڈائریکشن کعبے تک کس کی ہوتی ہے، کس کی نہیں ہوتی، کیوں؟ لیکن مسجد حرام اور وہ فضا جو ہے بس ادھر منہ کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے، سچ ہے تیرے رب کی طرف سے۔ تورات میں بھی ذکر تھا، انجیل میں بھی ذکر تھا کہ آخر الزماں کے نبی جو ہیں وہ صاحب قبلتین ہوں گے، ان کا قبلہ چینج ہوگا۔ تو تحویل قبلہ پر کسی شک میں نہ پڑو، یہ تمہارے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ اچھا کام کرو گے تب بھی اللہ کو پتہ ہے، برا کام کرو گے تب بھی اللہ کو پتہ ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جہاں سے بھی چلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو، جہاں بھی ہو۔
دہرایا جا رہا ہے تاکید کے لیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں پر بھی ہو وہ، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنا چہرہ اسی سائیڈ پر کرو۔ سواری پر ہو تو بھی چہرہ ادھر کرو، جہاں بھی تم ہو وہ، تو تم نے اپنا چہرہ کدھر کرنا ہے؟ ادھر۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہوئے لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ کیونکہ یہودی اور عیسائی کہہ سکتے تھے ہمارے پاس تو نبی آخر الزماں کی نشانی یہ ہے کہ وہ تحویل قبلہ ہوگا، وہ قبلتین کا نبی ہوگا، تو ان کا تو قبلہ وہ پرانا ہی ہے، یہ تو دو قبلوں والا نبی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نبی نہیں مانتے، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف دلیل نہ ملے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کریں، نا انصافی کریں، وہ ضرور خام خواہ کٹ جدی کریں گے، اس نبی کا کیا اعتبار ہے جی، پہلے کسی کو قبلہ بنا لیا اب دوسرا قبلہ بنا لیا۔ اللہ کہتا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، مت ڈرو ان سے۔ ان سے ڈرنا کیا ہوا؟ وَخْشَوْنِي، صرف مجھ سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو، ان کے لیے میں کافی ہوں، صرف مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے تاکہ میں تام کر دوں، پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری کا، تعمیل کا۔ بندہ کوئی بحث نہ کرے کہ یہ کیوں ہے جی، نہ، بندے کا کیا کام ہے؟ جو مالک ہے اپنی ملکیت میں جو چیز ہے اس میں جو چاہے تصرف کرے، کسی کو کیا حق ہے؟ نہیں، ہم بندے ہیں، وہ مالک ہے ہمارا، ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہمیں چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ ہمیں عادی بنانا چاہتا ہے ہدایت کا، اسی کا نام ہدایت ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، دیکھو جس طرح ہم نے تم میں ایک شان والا رسول بھیج کر احسان کیا، اسی طرح ہم نے اس کعبہ کو قبلہ بنا کر تم پر احسان کیا۔ جس طرح کہ ہم نے بھیجا تم میں رسول شان والا، منکم، تم ہی میں سے، اوپرا رسول نہیں ہے، تم ہی میں سے ہے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت فرماتا ہے تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور یہ تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی، کتاب کا مطلب سمجھاتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے نا، ملتی جلتی، دعائے ابراہیمی جو ہے اس میں، اور آگے الفاظ قابل، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں تھا، جو چیز تم نہیں جانتے تھے، یہ محبوب تم کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ پڑھی جاتی ہے اس وقت جب ہم نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت کرتے ہیں نا ایک آیت پڑھ کر۔ وہ آیت کون سی ہے؟ یہ نکالو، سورۃ نساء آیت نمبر 13، 5واں پارہ۔
یہ ہے نا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے نازل فرمائی تم پر کتاب اور حکمت، وَعَلَّمَكَ، اور تمہیں علم دے دیا، کس کا؟ ما لم تکن تعلم، جو بھی تو نہیں جانتا تھا اللہ نے سب کچھ تمہیں سکھا دیا۔ یہ دیکھ لیا آیت کریمہ۔ تو یہاں سوال کیا جاتا ہے تمہاری یہ تفسیر غلط ہے، تم جو یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب ثابت کرنے لگتے ہو کہ جو کچھ بھی سرکار نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے نبی پاک کو سکھا دیا، وہ غلط ہے۔ کیوں؟ پھر تو ہر صحابی کے لیے علم غیب ماننا پڑے گا۔ دیکھو لفظ صاحب وَيُعَلِّمُكُمْ، اور یہ محبوب تعلیم دیتا ہے تم کو کس کی؟ ما لم تکونوا تعلمون، ہر اس چیز کی جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب ہے نبی کا علم اور صحابہ کا علم برابر ہو گیا۔ جو کچھ نبی نہیں جانتے تھے اللہ نے سکھایا، جو کچھ صحابہ نہیں جانتے تھے وہ نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا۔ تو یہ آیت پڑھ کر وہ ہماری دلیل کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دلیل ٹوٹے تو تب جب ہمارے بزرگ قرآن کریم کا مطلب نہ جانتے ہوں۔ تو انہوں نے بھی سارا قرآن اللہ کی رضا کے لیے ہی پڑھا ہے نا۔ اب ذرا فرق دیکھنا، علامہ کا ما لم تکن تعلم، یہاں سکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پڑھنے والے کون ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، شاگرد میں فرق ہوتا ہے، استاد میں فرق ہوتا ہے نا فرق۔ سارے شاگرد ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے استاد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا استاد کون ہے؟ اللہ۔ صحابہ کا استاد کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ جو فرق اللہ میں اور نبی پاک میں ہے نا، استاد بدل گیا نا، تو استاد میں فرق ہوتا ہے۔ جتنا فرق ادھر ہے اتنا ہی فرق نبی پاک کے علم میں اور صحابہ کے علم میں ہے۔ پھر آگے دیکھو، شاگرد میں فرق ہوتا ہے۔ وہاں پڑھانے والا ہے اللہ، تو پڑھنے والے کون ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام۔ استاد بھی بدل گیا، شاگرد بھی بدل گئے، اور یہاں پڑھانے والا کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام، اور پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ تو جتنا فرق صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ السلام میں ہے اتنا ہی فرق ان کے علم میں بھی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ یہاں یہ ما عام ہے، یہ ما کیا ہے؟ عام، خاص نہیں، لیکن اس کا مخصص موجود ہے۔ مخصص کہتے ہیں تخصیص کرنے والی چیز۔ ہر چیز کا علم یہاں مراد نہیں، مخصص موجود ہے۔ وہ کیا؟ عقل کہتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام الہ نہیں، معبود نہیں، عبد ہیں۔ تو جو علوم خاصہ الوہیت ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے ثابت نہیں ہیں۔ بات ذرا ذہن میں رکھنا اس کو۔ ہم سرکار کے لیے کون سے علوم مانتے ہیں؟ جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اور وہ علوم جو مخصوص ہیں الوہیت کے ساتھ، وہ چیز نہیں سرکار کو حاصل، اس چیز کا علم نہیں۔ اسی طرح وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہاں عقل مخصص ہے اس بات کی کہ جو علوم لازمہ نبوت اور رسالت ہیں، جو علوم نبوت اور رسالت کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ صحابہ کرام کو حاصل نہیں ہیں۔ بھائی ہماری دلیل ٹوٹتی نہیں ہے، ٹوٹتی نہیں ہے۔ کیوں؟
یہاں استاد استاد میں فرق ہے اور شاگرد شاگرد میں فرق ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو صحابہ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ بخاری شریف ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 453 ہے۔ طارق بن شہاب روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سنا، فرما رہے تھے کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ جلوہ گر ہو گئے۔ فاخبرنا، اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خبریں دینی شروع کی۔ کہاں سے؟ عن بدء الخلق، مخلوق کی ابتدا سے، جہاں سے مخلوق شروع ہوئی، جو سب سے پہلی چیز بنی اس کے ذکر سے آپ نے خطبہ شروع فرمایا۔ پھر یہ بنا، پھر یہ بنا، پھر یہ ہوا، یہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ، اور پھر یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور بات کہاں تک پہنچی؟ حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، یہاں تک کہ جنتی اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے اور دوزخی اپنے اپنے ٹھکانوں تک پہنچ گئے۔ حافظ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ تو یہاں بھی برابری نہیں ہے، سرکار نے تو سب کچھ بتا دیا تھا لیکن کئی صحابہ بھول گئے۔ ایک استاد استاد میں فرق، شاگرد شاگرد میں فرق، اور پھر یہ بھولے بھی ہیں صحابہ کرام۔ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کے اندر لکھا ہے، اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اخبار فی المجلس الواحد، ایک ہی مجلس میں خبر دی۔ کہاں سے؟ کس کی؟ بجمیع احوال المخلوقات، تمام مخلوقات کے سارے احوال کی خبریں دیں، من ابتدائہا الی انتہائہا، شروع سے لے کر آخر تک۔ وفی ایراد ذالک کلہ فی المجلس الواحد امر عظیم من خوارق العادت فکیف وقد اعطی جوامع الکلم مع ذالک، اس میں نبی کریم علیہ السلام کی دو شانیں ہیں۔ کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ٹائم بھی بہت تھوڑا لیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے چھوڑی بھی کوئی شے نہیں، سب کچھ ہی بیان کر دیا۔ اس بات کو امام اللہ علی قاری نے مشکات جلد 11، مرکات شرح مشکات جلد 11 صفحہ 4، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اشیۃ اللمعات جلد 4 صفحہ 444، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری جلد 5 صفحہ 250، فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 6 صفحہ 290۔ ایک اور حدیث بھی اسی مضمون کی سن لیجئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے رازدان صحابی تھے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، ما ترک فیہا شیئا، سرکار نے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں، الی قیام الساعۃ، قیامت کے قائم ہونے تک، الا ذکرہ، مگر کہ سرکار نے اس کا ذکر فرمایا۔ قیامت تک کی ہر شے کا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرما دیا اپنے خطبہ کے اندر، کوئی شے چھڈی نہیں۔ اور یقین کر لینا آج کا سبق بھی میرے آقا نے بیان فرمایا وہاں، آج کا سبق بھی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا، اچھا آپ دیکھو نا، آپ کے کئی ساتھیاں ذہن میں بھی نہیں ہوتے،
اچانک وہ سامنے آ جائے تو فٹ ذہن میں آ جاتی نا وہ فلانا یہاں آ گیا بھی. تو فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کو دیکھ لیتا نا جس کو میں پہلے بھول چکا تھا تو میں اس کو اس طرح پہچان لیتا جس طرح کوئی مرد کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے پھر کبھی اس کو دیکھے تو پہچان لے. یہ بھی بخاری شریف ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 977 ہے. اسی حدیث پر یہ حضرت عمر والی حدیث، یہ حضرت حذیفہ والی نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث پر ایک مشہور غیر مقلد عالم ہیں علامہ عبدالحی، انہوں نے جو لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہم کو خبر دی ابتدائے خلق سے تا داخل ہونے اہل جنت کے جنت میں اور اہل دوزخ کے دوزخ میں. یاد رکھنے والے نے اس کو یاد رکھا اور بھولنے والا بھول گیا. یہ حدیث بخاری میں ہے اور معجزہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا. ذرا سے وقت میں سارا حال عالم کا ابتدائے خلق سے تا فنا بعث بیان فرما دیا. ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ صبح سے زور سے عصر تک، عصر سے مغرب تک خطبہ پڑھا، ما کانا اور ما یکونوں سے خبر دی. اتنے بڑے حالات کے بیان کے لیے یہ وقت بھی بہت تھوڑا ہے. کتاب کا نام ہے حدیث الغاشیہ، صفحہ نمبر 12. نواب صدیق حسن صاحب کی کتاب ہے نا شمامۃ العنبریہ، اس کے ساتھ یہ چھپی ہوئی ملتی ہے حدیث الغاشیہ. تسلی ہو گئی نا کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ پڑھ کے وہ علامہ کا مَا لَمْ تَكُن تَعْلَم ہماری دلیل ٹوٹتی نہیں ہے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کیا بات ہے، کیا کرم نوازی ہے اس کی. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو. اچھا، کفر جو ہے جب ایمان کے مقابلے پر آئے نا اس کا معنی ہوتا ہے بے ایمانی، اور اگر کفر شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے ناشکری. میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ایک بڑے مشہور تابعی ہیں ابو عثمان نہدی، وہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے. مجھے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کو کب یاد کرتا ہے؟ فرمایا اللہ نے کہا نہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب میں یاد کرتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے اللہ بھی اس وقت مجھے یاد کر رہا ہے، اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے. پھر ایک اور حدیث شریف ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی سلوک کرتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. یعنی میری رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اللہ کے ذکر سے مطلب مراد کیا ہے کہ دل میں اللہ ہو. دل میں صرف زبان سے اللہ 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 کرتا رہے، فائدے سے خالی نہیں. چلو ایک حصہ تو وہ زبان جو ہے جسم کا ایک حصہ تو اللہ کی طرف مشغول ہے نا، لیکن اصل ذکر کیا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ ہو. دکان پر بیٹھا ہے دل میں اللہ ہو، مسجد میں آیا تو دل میں اللہ ہو.
جس جگہ بھی جائے، بیوی بچوں میں بیٹھے تو دل میں اللہ ہو۔ اصل ذکر کا مطلب یہ ہے۔ باقی زبان سے ادا کرنا سبحان اللہ، چلو غنیمت ہے بھائی، زبان تو اللہ اللہ کر رہی ہے نا، تو دونوں طرح اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت تو ساتھ ہی ہوتی ہے۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے نا اکیلے میں، تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ شاید یاد ہوگا آپ کو، میں نے یہ حدیث کہاں بیان کی تھی؟ کو یاد ہے؟ فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں، فاتحہ خلف، اقرا بہا فی نفسک یا فارسیو، اس کو اپنے نفس میں پڑھنا ہے۔ تو میں نے وہاں دی بھی فی نفسک کا معنی کیا ہے؟ تنہا۔ جب بندہ تنہا اکیلے مجھے یاد کرتا ہے نا اکیلے میں، تو میں بھی اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے پھر ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو بندے کی جماعت سے بہتر ہے۔ بندہ انسانوں کی جماعت میں مجھے یاد کرتا ہے، میں فرشتوں کی جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اگر بندہ ایک بالشت، ایک گٹھ میرے قریب آئے، تقربت الیہ ذراعا، تو میں ایک ذراع اس کے قریب آتا ہوں، میں اتنا اس کے قریب آتا ہوں۔ تم چل تو سی اللہ کی راہ میں، دیکھ اللہ کی رحمت آتی کیسے ہے۔ اور اگر کوئی اتنا میرے پاس آتا ہے، اتنا میرے قریب آتا ہے، تو میں اس کے پاس آتا ہوں اس طرح ہے، اتنا یہ فاصلہ جو ہے میں اس طرح اس کے پاس آتا ہوں۔ اور جو میرے پاس آتا ہے یمشی، پیدل چل کر، اتیتہ ہرولا، میں اس کے پاس آتا ہوں دوڑ کر۔ یعنی اللہ کے پاس آنے کا مطلب کہ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 1101 ہے۔ مسلم شریف ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 341 ہے۔ ترمذی شریف ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 200 ہے۔ اب یہاں ذرا مسئلہ اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ جب بھی ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ اس وقت ہمیں یاد کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے نا۔ اللہ کا وعدہ سیاست دانوں والا نہیں ہوتا۔ اللہ کا وعدہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب جھگڑا رہتا ہے ہمارا اور مخالفین کا، زیادہ جھگڑا رہتا ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کا۔ وہ کہتے ہیں خبردار، جنازہ کے بعد اگر دعا مانگی تو یہ بدعت ہوگا، حرام ہوگا۔ اس کی تفصیلی بحث تو میں کروں گا نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہاں پر یہاں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ وہ جنازے کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں فرض نہیں سمجھتے، جنازے کا حصہ نہیں سمجھتے، واجب نہیں سمجھتے، سنت موقدہ بھی نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں مانگ لی ٹھیک ہے، نہیں مانگی کوئی گناہ نہیں، ہم یہی کہتے ہیں نا، مستحب عمر ہے، بس اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، بدعت اور حرام کہتے ہیں، ان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ ہم دعا میں کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے، اللہم، اے اللہ۔ اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، صرف اتنا بتا دیا جائے کہ جب کہتے ہیں جنازہ کی نماز کے بعد یا عام نمازوں کے بعد اللہم، اے اللہ، تو کیا اس وقت اللہ ہمیں یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بس یہ بات یاد رکھو۔ تو جب اللہ ہمیں اس وقت یاد کرتا ہے تو ہمیں تو پھر مان کرنا چاہیے نا، ہمارا رب ہمیں پیار سے یاد کر رہا ہے۔ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، ایک جھگڑا شروع کر رکھا ہے۔ یہ نماز کے بعد جب دعا مانگی جاتی ہے نا، نماز کے وہ کہتے ہیں یہ کتنے لکھے ہے نماز کے بعد دعا۔ یہ موٹر وے نہیں بنی تھی، ہم جا رہے تھے لاہور، اور وقت بھی شاید فجر کا تھا۔
نماز پڑھنی تھی ہم نے، اگر میں بھول رہا ہوں وہ نماز کا وقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کیوں بھول بھی جاتا ہے بندہ، ایسے ہی کچھ یاد پڑ رہا ہے، شاید فجر کا وقت تھا، جا رہے تھے ہم، تو رستے میں نا وہ مانا والا سے نا ارے بڑا ایک جگہ قلعہ شبدیو سنگھ، جاتے ہوئے بائیں ہاتھ وہاں ایک ہوٹل تھا، تو بڑی اچھی چائے وائے بناتے تھے وہ، اب تو خیر سائڈ بدل لی انہوں نے، اس طرف آ گئے، اس کے ساتھ ہی مسجد تھی اہل حدیث حضرات کی، تو نماز پڑھ کے نا دعا مانگ کے فارغ ہو گئے تھے، سانگلا ہل والا مناظرہ تازہ تازہ ہوا تھا، انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا، میں نے نماز پڑھنی تھی، خیر ہم اندر گئے، نماز پڑھی تو اندر نا بڑے بڑے فریم لگے ہوئے تھے، نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے، اور بار وہ خود دعا مانگ رہے تھے، اور مجھے جب ملے نا میں نے کہا دو کم کرو، یا اے فریم لا دیو یا دعا مانگنی چھڑ دیو، ایک ہی خود دعا مانگتے ہو اور اندر فریم لگا کے رکھیں کہ اتنے نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے، اور بدعت شدت نہیں بنتی، ہاں ایک چیز بدعت بن جاتی ہے، مثلا اس وقت میں پڑھا رہا ہوں، بیٹھا ہوں کرسی پر، اگر میں کہوں کہ کرسی پر ہی بیٹھ کر پڑھانا واجب ہے، ضروری ہے کرسی پر بیٹھ کر پڑھانا، تو یہ کہنا بھی بدعت ہو جائے گا، کیونکہ میرا کرسی پر بیٹھ کر پڑھانا کوئی شرعاً کو ضروری تھوڑی ہے، میری اپنی سہولت کے لیے ہے کہ میں بیٹھ نہیں سکتا نیچے، مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے، تو جائز چیز کو اگر واجب کہہ دیا جائے تو بدعت بن گیا، اور اگر کسی جائز چیز کو ناجائز کہہ دیا گیا تو بھی بدعت بن گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے بدعت کا ارتکاب کون کرتا ہے، دعا مانگنے والے یا دعا سے روکنے والے؟ شریعت یا تو جائز کہے گی یا ناجائز کہے گی۔ اب پہلے یہ دیکھیں کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا مانگی بھی ہے کسی نے کہ نہیں؟ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب بھی کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے یا کوئی نماز ادا فرماتے تو چند کلمات ارشاد فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ سے ان کلمات کے متعلق پوچھا، آقا یہ آپ کیوں یہ کلمات پڑھتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اچھی بات کرے، یعنی بات تو کرے گا نا، کسی مجلس میں ہی کرے گا نا، اکیلا باتیں تھوڑی کرتا ہے بندہ، اذا تکلم ان تکلم بخیر، اگر کسی نے اچھی بات کی، کان طابعا علیہن الی یوم القیامہ، تو یہ جو کلمات ہیں نا، پاک کلمات جو میں تلاوت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں، یہ کلمات اس نیکی پر مور لگ جائیں گے، قیامت تک وہ مور نہیں ٹوٹے گی، یعنی سوائے کفر کے یہ کلمات باقی رہیں گے، یہ نیکی تیرے کھاتے کے اندر درج رہے گی۔ وَإِن تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ، اگر مجلس میں بیٹھے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، سیاست پر بات ہو رہی ہے، کاروبار پر بات ہو رہی ہے، حکومت پر بات ہو رہی ہے، لطیفے سنائے جا رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہوئی، پھر بعد میں اگر یہ کلمات پڑھ لیے گئے تو یہ کلمات جو ہیں وہ جو بیہودہ باتیں کی ہیں نا، ان کا کفارہ بن جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں اس لیے میں یہ کلمات ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیہ، نسائی شریف ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 150 ہے۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا
کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ دوسری حدیث سن لیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ ایک واقعہ ذکر کرتی ہیں، اس کے بعد فرماتی ہیں فما صلی بعد یومئذ، اس دن کے بعد سے جب بھی سرکار نے نماز پڑھی، الا قال فی دبر الصلاۃ، تو نماز کے بعد سرکار نے یوں ضرور کہا رب جبریل و میکائیل و اسرافیل اعذنی من حر النار و عذاب القبر، اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، مجھے جہنم کی عذاب سے، جہنم کی گرمی سے اور قبر کے عذاب سے بچا لے۔ دیکھ لو اس دعا سے ایک نتیجہ کیا نکلا، سرکار دعا کیا مانگ رہے ہیں، سیدھا بھی کہہ سکتے ہیں اے میرے رب، لیکن کیا کہا رب جبریل، اے وہ ذات جس نے جبریل کو پیدا کیا ہے، وہ میکائیل جس نے میکائیل کو پیدا کیا ہے، وہ اسرافیل اور جس نے اسرافیل کو پیدا کیا ہے۔ ایک تو درس توحید ملتا ہے ہمیں کہ ساری کائنات کا مالک خالق اللہ، جبریل جیسے فرشتے کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دوسرا مانگنا ہے نا اللہ سے تو کسی پیارے کا نام لے لو درمیان میں، اس لیے رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے جبریل کے رب، کیا اے مالک تجھے جبریل کا واسطہ، اے مالک تجھے میکائیل کا واسطہ، اے مالک تجھے اسرافیل کا واسطہ، مجھے جہنم کی گرمی سے اور قبر کے عذاب سے بچاؤ۔ یہ بھی نسائی شریف ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 151 ہے۔ سرکار کے دعا مانگنے کا مطلب کیا ہے، خود سرکار پر ہمیشہ خشیت طاری رہتی تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا رعب سرکار پر طاری رہتا تھا۔ ہم کیا چیزیں، ہم تو بہت نیچے کے درجے کے لوگ ہیں، ہمیں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ سرکار جب دعا مانگتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ دوسرا، سرکار یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں، اور میرے امتیو اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا، ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں ہم لوگ، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے رہا کرو۔ نسائی شریف میں ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابی بکرہ، ایک ہیں ابو بکر، ایک ہیں ابو بکرہ، ان کے بیٹے ہیں مسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جان ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، فقلت اقولہن، کہ میرے ابا جان یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے، محتاجی سے، قبر کے عذاب سے۔ تو میں نے بھی پھر ان کلمات کو نا اپنے ابا جان سے سن کرنا کہنا شروع کر دیا۔ ایک دن میرے ابا جان نے مجھے پڑھتے سن لیا، فقالا بھی، تو میرے ابا جان نے کہا اے بنیا امن اخذت ھذا، اور تو نے یہ دعا کہاں سے سیکھی ہے؟ کیونکہ دعا تو وہ خود پڑھتے تھے نا، تو نے کہاں سے سیکھی ہے؟ قلت عنک، تو میں نے عرض کی ابا جان میں نے تو آپ سے سیکھی ہے۔ تو قالا، فرمایا انہوں نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقولہن فی دبر الصلوات، کہ نبی کریم علیہ السلام یہ الفاظ نمازوں کے بعد میں ادا کرتے تھے، یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ پتہ چلا نماز کے بعد دعا مانگنا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سرکار ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتا، آپ تو فرض نمازوں کے بعد دعا مانگتے ہو، پیچھے فرض نماز کا ذکر تو کوئی نہیں آیا نا۔ ہم کہتے ہیں چلو جی ہم دوسری حدیث پڑھ دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا
ای الدعاء اسمع، آقا کون سی دعا جلدی قبول ہوتی ہے؟ قال جوف اللیل الاخر، فرمایا وہ جو رات کے آخری پہر کے درمیان میں پڑھی کی مانگی جاتی ہے نا دعا، ایک وہ دبر الصلاۃ المکتوبہ، اور جو فرض نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے نا وہ جلدی قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، صفحہ 99، باب الذکر بعد الصلاۃ، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 188، کتاب الدعوات۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے۔ لمبا نہ کام ہو جائے، میں ذرا تھوڑا سا شارٹ کر لوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انفرادی دعا تو مانگی جا سکتی ہے، اجتماعی دعا جو ہے یہ نہیں مانگی جا سکتی۔ اس پر بھی نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان پیش کر دیتے ہیں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے کسی گھر میں اگر کچھ لوگ جمع ہو جائیں، خود سوچنا ہم کہاں بیٹھے ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کر یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور ایک دوسرے کو اس کا درس دیں، جس طرح ہم کر رہے ہیں نا، یتدارسونہ بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سکھائیں، سیکھیں، الا نزلت علیہم السکینہ، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ تم مل کر اللہ اللہ کرتے ہو نا، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، قرآن ایک دوسرے کو سکھاتے ہو، تو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، چھا جاتی ہے۔ وحفتہم الملائکۃ، فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت کے گھیرے میں فرشتے لے لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں نا، ان کے پاس اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو کٹھے ہو کر رب رب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے اپنے مقرب فرشتوں کے پاس۔ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اور جس بندے کو اس کے عمل نے پیچھے دھکیل دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ یاد رکھنا اس بات کو، کبھی فخر نہ کرنا کہ میرا باپ دادا ایسا تھا، وہ بڑا نیک تھا تو میں بھی پہنچ جانا ہے، نہ، تم خود کیا ہو یہ سوچو۔ ہاں اگر میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ میں قبلہ حضرت صاحب کا بیٹا ہوں تو یہ ٹھیک ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر میں صرف اسی مان پر ہوں، میں قبلہ حضرت صاحب دا وڈا پتر ہاں، ہن میں پاویں کچھ کرا نہ کرا میں تے بخشیا ہی جانا ہے، نہیں۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ یہ جتنے علماء کے بیٹے ہیں، جتنے مشائخ کے بیٹے ہیں، جتنے پیر زادے ہیں، جتنے سید زادے ہیں، ان کو اس حدیث پر عمل ضرور کرنا ہے، صرف اپنے نسب پر مان نہیں کرنا ہے۔ ہوتا ہے فضل اللہ کا، لیکن کب؟ جب عمل بھی کچھ ہو نا۔ اگر بالکل ہی بندہ عمل سے خالی ہو، ایمان سے خالی ہو، بد مذہب ہے، بے ایمان ہے، کہ شیعہ بھی تو سید کہلواتے ہیں نا اپنے آپ کو، جو حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، تو ان کو ان کا نسب کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ قرآن پاک کی وہ صورت یاد کر لینا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کے بیٹے کے بارے میں فرمایا تھا، انہ لیس من اہلک
یہ تیرا ہے ہی نہیں، کیوں؟ اس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تھا، تو نسب اس کو آگے لے کر نہیں گیا۔ یہ مسلم شریف جلد 2 صفحہ 345۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ، یہ بھی مسلم شریف کے اندر ہے، عز وجل، جب کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، الا حفتہم الملائکۃ، فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے تسکین نازل ہوتی ہے۔ کبھی اللہ اللہ کر کے دیکھو، بڑے نا عاجزی سے تلاوت کر کے دیکھو، عاجزی اور انکساری سے قرآن سمجھ، یہ ساری ڈیپینڈ کرتی ہے نیت پر، نیت کیا ہے۔ قرآن سمجھ کر دیکھو اس نیت سے کہ میرا اللہ راضی ہوگا، تمہارے دل کو کتنا چین ملتا ہے۔ چین کیوں نہ ملے، یہ اس سرکار نے فرمایا ہے جس سے بڑا سچا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ نزلت علیہم السکینہ، تو ان پر تسلی نہ، کن پر؟ جو جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ پچھلی حدیث میں تھا تلاوت کرتے ہیں، قرآن سمجھتے سمجھاتے ہیں، یہاں صاف لفظ ہے ذکر کا، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں اللہ ان کے پاس ان کا ذکر بھی کرتا ہے۔ مسلم شریف جلد 2 صفحہ 345، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 173، کتاب الاذکار صفحہ 49۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ سے روایت ہے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ خرج معاویۃ علی حلقۃ فی المسجد، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد میں تشریف لائے، تو وہاں دیکھا کچھ لوگوں نے ایک حلقہ بنایا ہوا ہے۔ فرمایا ما اجلسکم، اب کیا لینے بیٹھے ہو یہاں؟ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ، انہوں نے کہا جناب ہم ذکر اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، کیا تم اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتے ہو کہ تم صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ قالوا، صحابہ نے جواب، لوگوں نے جواب دیا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، اللہ کی قسم ہے ہمیں اسی چیز نے یہاں بٹھایا ہے کہ ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے۔ تو فرمایا میں نے تم سے جو قسم لی ہے نا، میں کوئی تہمت نہیں لگا رہا تھا تم پر، اور دیکھو جو تم بیٹھے ہو نا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھا۔ میں حدیثیں بھی کم بیان کرتا ہوں، زیادہ نہیں بیان کرتا، لیکن جو کرتا ہوں ٹھیک بیان کرتا ہوں۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے حلقہ میں تشریف لائے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا ما اجلسکم، اور تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ، عرض کیا آقا ہم بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اور ہم اللہ کی حمد کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ کس کام کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے، اور اس کام کے لیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے۔ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، اور اللہ نے اسلام کے ذریعے، آپ کی تشریف آوری کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ آقا ہم یہ ذکر کر رہے تھے،
ہاں ہاں قال، سرکار نے فرمایا اللہ ما جلسکم الا ذاکا، کیا تم واقعی اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتے ہو کہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے؟ قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، سرکار نے فرمایا میں نے تم سے یہ قسم اس لیے نہیں لی کہ میں کوئی تہمت لگا رہا ہوں تم پر، وہ یہ تھا وَلَٰكِنَّهُ أَتَانِي جبرائیل، بات یہ ہے کہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس آیا تھا، فَأَخْبَرَنِي، اور جبریل نے مجھے بتایا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے مباحات فرما رہا ہے۔ مباحات کہتے ہیں فخر کرنا، اللہ کہتا ہے اور تسی کہندے ہو نا انہوں نے فساد کرنا ہے، اب دیکھو دیکھو میرے محبوب کے صحابہ ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، میری حمد کر رہے ہیں، اور میں نے جو ان پر احسان کیا ہے مصطفیٰ کو بھیج کر، دین اسلام کو دے کر، تو اس پر وہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ بھی مسلم شریف ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 346 ہے۔ اب میں دعوت دوں گا ان ساتھیوں کو جن تک میری آواز جا رہی ہے اور وہ ہماری محافل میلاد جو ہیں اس پر اعتراض وغیرہ کرتے رہتے ہیں، ان حدیثوں پر ذرا غور کریں۔ دیکھو نیت جو ہے نا، ہمیں یہ ہماری نیت یا ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے۔ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے مل کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہم نے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے اتنی شانوں والا محبوب ہمیں عطا کیا، اس کی نعت پڑھنی ہے، ان کا ذکر خیر کرنا ہے، تو بتاؤ ایسی محفل میلاد میں کیا تمہیں شک کیا ہے؟ ایسی محافل میلاد میں تمہیں اعتراض کیا ہے؟ دیکھو تم بھی تو یہی کرتے ہو نا، ہم محفل میلاد لکھ دیتے ہیں، تم کہتے ہو جلسہ سیرت النبی، ہوتا تو وہی کچھ ہے نا۔ چلو تم بھی دین بیان کرتے ہو، ہم بھی دین بیان کرتے، فرق کیا ہے؟ فرق جو ہے وہ پھر کبھی بتا دوں گا۔ ہم بیان کرتے ہیں، ہمارا جو مائک پر آنے والا بندہ ہے نا، ایک فرق یاد رکھنا، میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ مائک پر آنے والا ہمارا ہر ساتھی بڑا اجل مولوی ہے، کئی پرلے درجے کے جاہل بھی ہوتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں، من گھڑت روایتیں بھی پڑھ دیں گے، بلکہ کئی ایسے بھی شعر ہیں جو خود گھڑ کر بیان کر دیتے ہیں، پتہ ہے مجھے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان میں ہر بندہ سٹیج پر آنے والا جاہل ہی ہے، بڑے بڑے علامے بھی ہیں ان میں، لیکن ایک فرق ہے، ہمارا جو بھی بندہ سنی سٹیج پر آئے گا، مائک پر کھڑا ہوگا، خواہ گھڑ کے ہی بیان کرے گا وہ چیز جس میں پیاروں کی شان ہوگی، یہ فرق یاد رکھنا۔ اور وہ جو دوسرے ہیں ان کا علامۃ الدار بھی ہوگا نا، وہ کہے گا تھا تو اللہ کا محبوب ختم نبوت کا تاجدار، پر وہ پر لگا کر آگے ضرور چٹکی ضرور بھرے گا۔ یہ فرق ہے بھئی، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر کے دین اسلام دے کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو نا تو باغات میں چر لیا کرو، یعنی باغات کا کچھ پھل کھا لیا کرو۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ ہیں کیا، کدھر ہیں یہ، ہم ان کا پھل کھایا کریں؟ تو فرمایا حلق الذکر، یہ جو ذکر الہی کے حلقے ہیں نا یہ جنت کے باغات ہیں۔ فإن للہ تعالی سیارات من الملائکۃ یطلبون حلق الذکر فإذا أتوا علیہم حفوا بہم، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں ذکر الہی کا حلقہ کہاں ہے، جب وہ آ جاتے ہیں تو ان کے اندر پھر ان کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو فذکرونی، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
وشکرولی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور نہ شکری نہ کرنا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔